صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق. اس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں دعا کا اصل میں اس میں طریقہ سکھا رہے ہیں امام معصوم کہ دعا کیسے مانگی جائے, کن الفاظ سے خدا کو پکارا جائے کہ جلدی سے دعا ہماری قبول ہو جائے, کیسے خدا کی تعریف کی جائے. تو امام فرما رہے ہیں کہ اے معبود بہترین رحمت جو تو نے ان سے پہلے اپنی مخلوق میں سے کسی پر فرمائی وہ رحمت ہم پہ نازل فرما. یعنی خداوند عالم دیکھیں مخلوق میں ہر جو انسان ہوتے ہیں جتنی بھی مخلوقات ہوتی ہیں ان سب پہ خدا رحم کرتا ہے جب ان کے کام چلتے ہیں. ایسا ہی ہے ٹھیک ہے, ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہم پہ اگر رحم نہ کرے تو کیسے کام چلے. تو امام یہی فرما رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں کہ جو ان کے بعد محمد والے محمد سے پہلے محمد والے محمد کے بعد جو رحمت سب سے زیادہ, کیونکہ سب سے زیادہ تو رحمت انہی پہ ہے نا خدا کی, تو امام فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے ان کے بعد جو سب سے زیادہ تم نے رحمت فرمائی ہے وہ رحمت وہ بھلائی ہمیں نصیب فرما. ٹھیک ہے, یعنی ان کے بعد ہم پہلے ہوں کہ جن پہ تو نے رحمت کی ہو. اور پھر امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں آتش جہنم سے محفوظ فرما. ٹھیک ہے, آمین کہا کریں سب مل کے جب اس طرح بات ہو رہی ہوتی ہے, کوئی دعا ہوتی ہے تو آمین کہا کریں, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے اس کی آمین کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے. کوئی ایک ایسا اجتماعی دعائیں اسی لیے کروائی جاتی ہے نا اجتماعات میں کہ کوئی ایسا ہوتا ہے خدا اس کو شاید پسند کر رہا ہوتا ہے, کوئی ایسی بات ہوتی ہے, کوئی اس کا درجہ ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں, ٹھیک ہے, تو خداوند عالم قبول کر لیتا ہے. اور جہاں جہاں جو میرے دل میں دعائیں ہیں جو لوگوں نے کہہ رکھی ہیں پروردگار سے میں دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے امام معصوم کے صدقے میں جہاں جہاں جو پریشان ہے, خاص طور پر جو اولاد مانگ رہے ہیں پروردگار سے دعا ہے آپ سب نے آمین کہہ دیں کہ جو اولاد مانگ رہے ہیں پروردگارہ ان کو اولاد عطا فرمائے اور صحت و سلامتی زندگی کے ساتھ عطا فرمائے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ ایک بڑے مقدر کی بات ہوتی ہے نا کہ انسان کو خدا اولاد دے, اور وہ اولاد ہم کس لیے مانگ رہے ہوتے ہیں, اس صفِ اعضاء کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں, مولا کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مولا آپ کے غلام بنے, جو ہمارے بچے آئے وہ آپ کی کنیزیں بنے. تو بہترین رحمت مانگ رہے ہیں امام معصوم. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں سورہ مومنون کی کہ جس میں کہا گیا کہ قد افلح المؤمنون, پہلی آیت ہے کہ بتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, اب آپ مومن ہیں یا نہیں ہے پہلے یہ بتائیں. ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ اقرار کریے, یہاں پہ اوکے اوکے کریں ساری چیزوں تاکہ ہمارے مہر لگ جائے کہ ہاں ہم مومن ہیں. تو اس میں کہا گیا کہ بتحقیق مومن کامیاب ہو گئے. اب ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ ہم مومن ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کس نے ہماری کامیابی کا اعلان کیا؟ ٹھیک ہے, کون ہے کہ جس نے ہمیں یہ اعلان جو ہماری کامیابی کا ہو رہا ہے, امید ہو کہ ہم مومن ہوں, کس نے یہ اعلان کیا؟ کب اعلان ہوا ہماری کامیابی کا؟ ٹھیک ہے, جب مولائے کائنات پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ہماری کامیابی کا اعلان کر دیا. بے شک سبحان اللہ. ٹھیک ہے, یعنی ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ مولا نے پیدا ہوتے ہی, کیونکہ جیسے ہی آپ خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور رسول خدا پہنچے, اور اس وقت جب رسول خدا پہنچے آپ کعبے میں آئے, سب سے پہلے تو آپ پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے. ٹھیک ہے, ہر امام جو ہے وہ پہلے سجدہ کرتا ہے, خدا کا سجدہ کیا, سجدے سے سر اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھا, گواہی دی اللہ کی وحدانیت کی, رسول خدا کی رسالت کی, اپنی امامت کی, یہ ساری گواہیاں دینے کے بعد اپنی جانشینی کی گواہی دینے کے بعد رسول خدا سے فرمایا کہ بتائیے کیا حکم ہے, میں آپ کو کیا سناؤں. ٹھیک ہے, تو اس وقت رسول خدا نے جب ان سے فرمائش کرتے چلے گئے, اور انہوں نے کہتے ہیں کہ حضرت آدم کا صحیفہ سب سے پہلے سنایا. حضرت علی نے جو صحیفے نازل ہوئے تھے, ٹھیک ہے, حضرت آدم پہ, اس میں سب سے پہلے وہ سنایا. تو کہتے ہیں کہ جیسا صحیفہ حضرت آدم کا حضرت علی نے سنایا, کہتے ہیں کہ حضرت شیس ہوتے جو ان کے بیٹے تھے وہ بھی ویسا نہیں سنا سکتے تھے جیسا حضرت علی نے پڑھا. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, آپ اپنی عبادت کریں. ٹھیک ہے, میں آپ کو جو بھی سنا رہی ہوں میں اپنی عبادت کر رہی ہوں, آپ اپنی عبادت کریں. درود پڑھے بابا سے.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا پکار کے کہنا ہے اپنی پورے وجود سے درود پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے جسم کی ساری تکلیفیں گڈ بائے کہہ کے چلی جائیں یہیں سے. جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں سب خدا حافظ کہہ دیں. جتنی پریشانیاں ان کو ہم گڈ بائے کہہ دیں. خدا حافظ. ہم تو بہت آگے جا رہے ہیں, پرواز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس مجلس کے ذریعے پرواز کرنا سیکھیں تاکہ معرفت بڑھے, ہماری دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور ہوں. لیکن جو اپنی دنیا نہیں بنا سکتا نا وہ آخرت بھی نہیں بنا سکتا. پہلے دنیا بنے گی پھر ہی آخرت ہے. ابھی تو پہلے سانس لے رہے ہیں نا, اس دنیا کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ابھی برزخ کس نے دیکھی؟ پہلے یہ دنیا تو سنوارو. جب یہ دنیا سنورے گی اسی وقت آپ سمجھیں کہ ہاں میری آخرت بھی سنور گئی ہے. اگر میری دنیا کی زندگی اچھی گزر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری برزخی زندگی بھی اچھی گزر رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر میری دنیا کی زندگی محمد والے محمد کی محبت میں, ان کی اطاعت میں گزر رہی ہے تو سمجھ لیں کہ پھر برزخی زندگی عیش و آرام میں گزر. ٹھیک ہے, یہاں محبت اور اطاعت سے کام لینا ہے. وہاں جب پہنچیں گے تو پھر وہ نعمت ہے بہشت آپ کے اوپر انشاءاللہ کھل جائیں گی. تو اس وقت حضرت علی نے حضرت نوح کا صحیفہ پڑھا, حضرت عیسیٰ کی کتاب پڑھی, حضرت موسیٰ کی کتاب پڑھی, حضرت عیسیٰ کی کتاب انجیل وہ پڑھی, اور پھر اس کے بعد کہا کہ یا علی اب قرآن سناؤ. ٹھیک ہے, جب سارے صحیفے کتابیں پڑھ لی کہا اب قرآن سناؤ. تو اب جب قرآن پڑھا تو پہلی آیت پڑھی ہے قد افلح المؤمنون. ٹھیک ہے, کہ بتحقیق مومنین آج کامیاب ہو گئے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ علی تم نے سچ کہا کہ مومنین کامیاب ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا امام تو ہے. نعرہ حیدری, حیدری, محمد علی محمد, بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے, جب ہماری کامیابی کا اعلان کر دیا, ٹھیک ہے, تو اس وقت پھر رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی اب اپنے بچپنے کی طرف واپس پلٹ, کیونکہ ابھی تو موجود ہے نئے نئے. ٹھیک ہے, ابھی تو ہاتھوں میں آئے ہیں. وہ بچہ کلام کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے, صحیفے سنا رہا ہے, قرآن سنا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تو ان کو بچپنے کی طرف واپس پلٹنا ہے. دیکھیے جب حضرت علی نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تو اس وقت وہاں پر ایک یہودی عورت تھی جس کا نام تھا صفیہ بنت اخطب. ٹھیک ہے, وہ جب آئی رسول خدا کے پاس, وہاں سے جو لوگ نکلے قلعے میں سے اسیر ہو کے جو آئے تھے لوگ, جب وہ آئی تو رسول خدا نے دیکھا کہ وہ زخمی ہے. اس نے کہا تو کیسے زخمی ہو گئی؟ رسول خدا نے فرمایا تو کیسے زخمی ہو گئی؟ اس نے کہا کہ جس وقت حضرت علی نے قلعہ خیبر میں ہاتھ ڈالا, اس دروازے کو ہلایا تو پورا قلعہ لرزنے لگا. اور جب وہ قلعہ لرزا, جو اندر ہمارے زلزلہ آ گیا جیسے ہمارے, اس نے کہا ہماری چیزیں ساری ہلنے لگی. جس تخت پہ میں بیٹھی تھی وہ تخت لرزا اور میں اوندھے منہ زمین پہ گری, میرا چہرہ زخمی ہو. تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ اے صفیہ, اللہ کے نزدیک جو مقام علی کا ہے, جو مرتبہ علی کا ہے, وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم کہہ رہی ہو نا یہ زلزلہ آیا, کہا یہ زلزلہ صرف تمہارے قلعے میں نہیں آیا. جب علی نے خیبر کا در اکھاڑا, کہا یہ زلزلہ زمین میں بھی آیا, آسمان میں بھی آیا, عرش علا پر بھی آیا, اور فرشتے علی کے لیے لرزنے لگے, علی کی خاطر. ٹھیک ہے, یعنی بعض اوقات دیکھیں انسان خوشی سے لرزتا ہے, آپ نے دیکھا ہو, اتنی خوشی مل جاتی ہے کہ لرزنے لگتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حیدری, محمد وآل محمد, بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دیکھا, اب جب بعد میں کسی نے سوال کیا حضرت علی سے کہ آپ نے جو قلعہ خیبر اکھاڑا, آپ کے حالانکہ آپ 3 دن کے بھوکے تھے,
تو آپ نے یہ اپنی جسمانی طاقت سے اکھاڑا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنی جسمانی نہیں، الہی طاقت سے اور نفس مطمئنہ کی طاقت سے اکھاڑا۔ وہ نفس مطمئنہ کی طاقت کہ جو خدا سے راضی ہوتی ہے۔ مطلب دیکھیں جیسے جیسے آپ خدا سے راضی ہو جائیں گے نا، نفس جیسے جیسے مطمئن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، ایک الہی طاقت پیدا ہوتی ہے اس آدمی کے اندر جو خدا سے راضی ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، جو خدا سے راضی ہو جائے کہ جو خدا مجھے دے رہا ہے ٹھیک ہے، اوکے، میں ہر چیز میں اوکے کر رہی ہوں، پریشانی آئی میں اوکے کر رہی ہوں، میں کوئی شکوہ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، کم مل رہا ہے زیادہ مل رہا ہے میں مطمئن ہوں، میرا نفس مطمئن ہے، میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پروردگار، اگر مجھے یہ چیز نہیں ملی کوئی بات نہیں، میں مطمئن ہوں۔ کیا ہوتا ہے جب آہستہ آہستہ نفس مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ راضی ہونے لگتے ہیں خدا پہ، تو ایک الہی طاقت آپ کے اندر پیدا ہو بے شک بے شک ٹھیک ہے، ایک روحانی طاقت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دوسروں کو نظر نہیں آتی لیکن وہ خدا جانتا ہے بے شک کہ یہ بندہ میرا خاص بندہ ہے، اس کے اندر الہی طاقت ہے۔ دیکھیں جبھی تو حضرت علی کیا فرما رہے کہ میں نے جسمانی طاقت سے یہ در نہیں اکھاڑا جسے کئی لوگ کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، جبھی تو دنیا حیران ہوئی نا، اور ملائکہ لرزنے لگے۔ کیوں لرزنے لگے؟ کیونکہ وہ دروازہ کئی لوگ اس کو ہلاتے تھے، وہ حضرت علی نے جب ہلایا تو ملائکہ خوشی سے لرزنے لگے اور دنیا خوف سے لرزنے لگی، ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ بغض میں لرزنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، اور انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ کیسے آپ نے کام کیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جسمانی طاقت سے، بلکہ کیا کہا، الہی طاقت اور نفس مطمئنہ کی طاقت۔ نعرہ حیدری حیدری، نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد وآلِ محمد، اس سے بہتر درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا، یہ چند جو بس یہ چیزیں کہ سمجھ لیں، اس میں چند چیزیں بہت ضروری ہیں اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، اگر ہم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں چند چیزیں بہت ضروری ہیں، اس میں سے ایک اخلاص ہے، خلوص، ٹھیک ہے، کہ دعا کے اوپر ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ دعا ایسے مانگی جائے خلوص کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، خدا پسند نہیں کرتا، ایک خدا ریاکاری کو پسند نہیں کرتا، دوسرا خدا خود غرضی کو پسند نہیں کرتا، خود غرضی، ٹھیک ہے، اب بعض اوقات انسان جو ہے وہ کسی کو منہ پہ دعا دے رہا ہوتا ہے دیکھ کے، ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی زبانی کہہ دیتا ہے، اصل کیا چیز ہے کہ آپ کسی کے پشت پیچھے اس کی دعا مانگے، بے شک بے شک ٹھیک ہے، پروردگارہ میری یہ بہن پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کر، بے شک ٹھیک ہے، وہ چیز خدا کو پسند آتا ہے۔ اگر ہمیں یہ سوچنا ہے نا کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے یا خدا میری دعا قبول کر لے، تو مجھے اپنی مومنہ بہن بھائی کی پیچھے، اس پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے منہ پہ نہیں خالی کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارا یہ کام ہو جائے، نہیں، اس کی پشت پہ دعا کرو، اس کی غیر موجودگی میں دعا کرو کہ پروردگارہ خدا ریاکاری کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ سیر کے لیے نکلے، اب وہ جا رہے ہیں، باغات آئے، بڑی بڑی زمینیں آئی، سب کچھ، تو ایک جگہ پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عابد پڑا ہوا، عبادت گزار عبادت کر رہا ہے اور سارا اس کا جسم کا گوشت پگھل چکا عبادت کی وجہ سے، یعنی اتنی عبادت کی کہ گوشت جسم کا پگھل چکا۔ تو حضرت موسیٰ اس کے پاس گئے، جا کے سلام دعا کی، اس نے کہا کہ میں 35 سال سے یہاں پڑا ہوں۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ دیکھا انہوں نے، حضرت موسیٰ نے، ایک پرندہ آیا، اس کی انار لے کے آیا اور اس نے انار کھولا، ایک ایک دانہ اس عابد کو کھلایا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ پروردگار سے ظاہرہ بات کرتے تھے نا، کلیم اللہ تھے۔ تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ ابھی دیکھو، ابھی اور اس کو دیکھو۔ کچھ ہی دیر میں گزری کہ پھر پرندہ آیا، ایک اور پھل لے کے آیا، پھر وہ اس کو کھلا رہا۔ تو کہا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس سے بات کرو، پوچھو اس سے۔
تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا؟ اس نے کہا کہ میں یہاں 35 سال سے پڑا ہوں اور توبہ کر رہا ہوں، مخلوق سے شرمندہ ہوں، توبہ کر رہا ہوں، آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈ لیا؟ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ کہا کون سے موسیٰ؟ کلیم اللہ؟ کہا کہ ہاں میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں جو اللہ سے بات کرتا۔ کہا ذرا آپ نے اللہ سے پوچھئے کہ میں 35 سال سے توبہ کر رہا ہوں، توبہ میری قبول ہو گئی؟ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا پروردگار سے، کہا کہ نہیں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ خدا نے کہا، تو اس کے وقت اس نے کہا کہ آپ کا خدا تو رحمان و رحیم ہے، کیوں میری توبہ قبول نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بندہ خود غرض ہے، ٹھیک ہے، خود غرض ہے۔ کہا کہ موسیٰ تم نے دیکھا کہ جب سے یہاں بیٹھا ہے میں نے ایک فرشتہ معمور کیا جو اسے آگے پھل کھلاتا ہے مسلسل۔ یہ کون پھل کھلا رہا ہے؟ فرشتہ معمور ہے۔ اب دیکھیں آپ خدا کتنا رحمان و رحیم، وہ تو بیٹھ گیا توبہ کرنے جا کے، کچھ کھا رہا نہ پی رہا، کہا یہ بھوکا مر جاتا اگر میں فرشتے کو نہ بھیجتا، وہ اسے کھلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بندے نے کبھی اس پرندے سے نہیں پوچھا کہ تو مجھے کھلا رہا ہے، تو نے بھی کچھ کھایا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو نے بھی کچھ کھایا، یعنی خود غرضی۔ کہا موسیٰ اس کی خود غرضی مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دے دیا اسے کہ بھائی تمہارے اندر خود غرضی پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کر رہا۔ تو کہا کہ اچھا کیا اتنی 35 سال کی عبادت کا کوئی صلہ خدا دے گا؟ تو خدا نے کہا کہ ہاں ایک دعا مانگ لو کوئی، وہ میں قبول کر لوں گا، عطا کر دوں گا۔ اب اس نے دعا کیا مانگی کہ پروردگارا میرے وجود کو اتنا بڑا کر دے کہ سوائے جہنم میں میرے کوئی نہ جائے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا خدا نے کہا میں نے توبہ قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارا اب کیا ہوا؟ تو توبہ قبول نہیں کر رہا تھا۔ کہا کہ موسیٰ پہلے یہ ایک پرندے کا نہیں سوچ رہا تھا، اب یہ ساری مخلوق کا سوچ رہا ہے۔ صلی اللہ محمد، یعنی اس نے کہا نا کہ میرے وجود کو اتنا بڑا کر دے کہ سوائے میرے جہنم میں کوئی نہ تھا۔ اب ساری مخلوق کا سوچ رہا ہے، یعنی خدا خود غرضی پسند نہیں کرتا کہ آپ آنکھیں بند کر کے کوئی آپ کی خدمت کرے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ بلا وجہ مطلب ان خدمتوں کے اجر کروائے جا رہے ہیں لیکن ریٹرن میں آپ کچھ نہیں دیں، اس کو خود غرضی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہمارے ہاں ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو اس میں ہم سبھی شامل ہیں، کسی کا شکریہ نہیں ادا کرتے، ٹھیک ہے، ہم لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ کبھی آپ دیکھیں میں اکثر ڈاکومنٹریز اور ڈرامے دیکھتی ہوں جس میں یہ باہر کے ترکی کے بھی، ان میں بھی اور باہر کے جتنے بھی دکھائے جاتے ہیں ڈرامے وغیرہ، وہ شکریہ بہت ادا کرتے ہیں، ہر چیز میں کہہ رہے ہوتے ہیں تھینک یو، شکریہ، آپ کا شکریہ، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ شکریہ کسی کا بھی ادا نہیں کرتے، چاہے کوئی جتنا ہماری خدمت کر لے، کوئی ہمیں جو مرضی دے دے، جو مرضی کر لے، کسی کا ہم نے شکریہ ادا نہیں کرتا۔ یہ چیز یاد رکھیں کہ خدا کو پسند نہیں۔ آج کے بعد نا شکریہ ادا کرنا شروع کریں سب کا، کوئی بھی کچھ لائے تو آپ اس کو دعا دیں، شکریہ ادا کریں، کوئی چھوٹا ہے اس کو دعا دیں، بڑا ہے اس کی تعظیم کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں خود غرضی خدا کو بالکل پسند ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی خدمت کرواتا رہے لیکن شکریہ ادا نہ کسی کا کرے، ٹھیک ہے۔ جو بچیاں ہیں ماں باپ کا شکریہ ادا کریں، ماؤں کا شکریہ ادا کریں کہ ان بچیوں کو چارپائیوں پہ مائیں بیچاری ناشتے دے رہی ہیں، کھانے دے رہی ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، ماؤں کی وجہ سے سکون میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ماں بیچاری صبح سے شام تک ڈیوٹی انجام دے رہی ہے، صبح کو کھانا بھی دے رہی ہے، دوپہر کو کھانا بھی بنا کے رکھ رہی ہے، اور پھر ہم جب بچیاں آتی ہیں وہ کہتی ہیں آپ نے یہ کیا پکا لیا، یہ تو ہم کھاتے نہیں ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے نا۔ تو اب تو آسان ہو گیا نا، فوراً فوڈ پانڈا کو آرڈر کر دو، بالکل صحیح، اور چھٹی کرو گے۔ اب کچھ مائیں بھی ایسی ہو گئی ہیں وہ کہتی ہیں بس آج دال پکا لو، آج تو باہر سے ہی کھائیں، آج دال پکا لو۔ جس دن ماؤں کا موڈ نہیں ہوتا نا وہ کہتی ہیں آج دال پکا لو، ٹھیک ہے۔ بچے خود آ کے آرڈر کر دیں گے آج خرچہ بچاؤ، لیکن یہ نہیں پتا دوسری طرف کتنا خرچہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں خدا خود غرضی کو پسند نہیں کرتا، اور حسین کا ماننے والا تو بالکل خود غرض نہیں ہوتا،
ہو نہیں سکتا کہ حسین کا ماننے والا خود غرض. بے شک. کیوں؟ کیونکہ حسین خود غرضی کہیں نہیں دکھائی آپ نے. ٹھیک ہے، امام حسین کہہ سکتے تھے کہ میں کیوں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکلوں، بچوں کو لے کے نکلوں، گرمی کے زمانے میں نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، حسین نکل رہے ہیں نا، کس لیے نکل رہے ہیں؟ اس وقت کتنی آفرز آپ کو آئیں کہ آپ یہ لے لیں، آپ گھر بیٹھیں، آپ یوں کریں، آپ یوں کریں، آپ کو یہ مل جائے گا. لیکن امام نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اس امت کا کیا ہوگا. تو حسین کبھی بھی حسین کا ماننے والا خود غرضی نہیں، وہ اپنے امام کے راستے پر چلتا ہے. یہ جو جوانان جنت کا ٹائٹل ملا ہے امام حسین کو، ٹھیک ہے، یہ کربلا کے بعد ملا یا کربلا سے پہلے؟ بول نہیں رہا آپ لوگ. یہ کب ملا؟ جوانان جنت کے حسین، یہ جو حدیث رسول ہے نا بچپن سے ملی. کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. رسول خدا نے فرمایا تھا یہ. محمد بھائی السلام کی شان میں بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وجل. دیکھیں ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، صلی علی محمد محمد وجل. امام فرماتے ہیں کہ دین 5 چیزوں پر قائم ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت. ٹھیک ہے، 5 چیزوں پر جو بنیاد ہے، بیسک جو چیزیں ہیں نا دین کی، جن کا سوال ہوگا وہ 5 چیزیں، اور ان میں ولایت سب سے اوپر. ولایت، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ولایت آپ کو، یہ جو ولایت علی ہے نا، ولایت علی، یہ آپ کو مربوط کرتی ہے رسالت سے. رسول خدا کی، ان کے پاس بھی ولایت ہے، رسول خدا کے پاس رسالت بھی ہے، ولایت بھی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد رسول خدا کی ولایت آپ کو مربوط کرتی ہے خدا کی ولایت سے. ایسے سیڑھی چڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، آج اس زمانے میں کیونکہ نظام امامت چل رہا ہے نا، ہم نظام امامت میں رہ رہے ہیں، نظام رسالت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ختم الانبیاء کے ساتھ وہ جو عہدے تھے رسالت کے وہ ختم ہو گئے. اس وقت جو امام ہے، نائب خدا ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ولایت کا ٹائٹل ان کے پاس ہے. ایسا ہی ہے نا، وہ نظام ولایت لے کر آئے، ان کے پاس ولایت ہے. تو یہ ولایت مربوط ہے رسول خدا سے، رسول خدا سے کے ذریعے وہ ولایت پہنچتی ہے اللہ تک. ٹھیک ہے، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، انما ولیکم اللہ، کہ اے اللہ ولی تمہارا، ٹھیک ہے، رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، یعنی حضرت علی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کی جو باقی کے ائمہ ہیں وہ ولی. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ؟ تو اب یہ جو نظام ولایت جو ہمارے پاس ہے، اس کا تقاضا کیا ہے اس وقت؟ مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ جو نظام ولایت ہے، جو میں علی علی کر رہی ہوں، یہ اس وقت وہ ولایت کے جو حضرت علی کی ولایت ہے، جس پہ ہم جو علی ولی اللہ کہتے ہیں، اس کا جو آخری وارث ہے وہ زمانے کے امام، وہی ولایت ان کے پاس ہے جو حضرت علی کی ولایت ہے. وہی سلسلہ چل رہا ہے نا. تو اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر میں امام علی کے زمانے میں ہوتی، اس وقت مجھے دیکھنا تھا میری ذمہ داری کیا ہے. اب میں ان کے بیٹے کے زمانے میں ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں آخری زمانے کے امام کی لے آیا ہوں میں. ٹھیک ہے، میں حضرت علی کے زمانے کی نہیں ہوں، وہ میرے امام ہیں، اول امام ہے. لیکن جو مجھے زمانہ ملا ہے وہ 12ویں کا زمانہ ملا. صلی علی محمد. اس وقت ذمہ داری کیا ہے میری؟ کیا ذمہ داری ہے؟ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ذمہ داری نہیں، میں تو ابھی چھوٹی ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ کربلا میں امام حسین نے سب کو لا کے دکھایا، 6 مہینے کا بچہ بھی، وہ بھی ذمہ داری ادا کرے. 90 برس کا بوڑھا ہوگا وہ بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ یاد رکھنا پڑے گا مجھے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اس ولایت کو لے کے.
مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہاں بچیاں بیٹھی ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس امام کے زمانے میں رہ رہے ہیں ان کی نصرت کرنی ہے، مجھے مدد کرنی ہے، بے شک ٹھیک ہے؟ وہ مدد، وہ نصرت مجھے کیسے کرنی ہے؟ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اس وقت ان کی نصرت نہیں کی، مدد نہیں کی، تو میرے نماز روزہ جو اعمال میں انجام دے رہی ہوں وہ کسی کام کے نہیں، بے شک کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی نا، بنیاد، یہ جو اسلام کی بنیاد ہے، نماز روزہ زکوٰۃ، تو اس میں ولایت سب سے اوپر ہے۔ اگر ولایت نہیں ہوگی نا، ولایت ہی ہے کہ جو نماز کو معراج کرواتا، بے شک جس سے آپ کی نماز قبول ہوگی۔ روزہ کیسے قبول ہوگا؟ جب تک آپ ولایت کے اس میں سسٹم میں نہیں آئیں گے نا، علی ولی اللہ نہیں کہیں گے، نظام ولایت میں داخل نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، بے شک ٹھیک ہے؟ تو اب 24 گھنٹے جو ہے میرے صرف نماز روزہ، ایسا نہیں کہ صرف میں جب نماز پڑھوں میں اسی وقت میں مسلمان ہوں اور میں اسی وقت شیعہ ہوں، جب میں مجلس میں آؤں تو میں اسی وقت شیعہ ہوں، نہیں، 24 گھنٹے جو ہے نا میرے، 24 گھنٹے وہ امام کی اطاعت میں رہنے چاہیے، بے شک بے ٹھیک ہے؟ جب میں صبح اٹھ رہی ہوں، جب میں رات کو سو رہی ہوں، میں کالج جا رہی ہوں، مجھے یاد ہونا چاہیے کہ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، کالج جا رہی ہوں، مجھے پتا ہونا چاہیے میں کون ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، جب میں زبان کھولوں مجھے پتا ہو میں کون ہوں، میرا اسٹیٹس کیا ہے، میں کون ہوں، میں منتظر امام زمانہ، یہ مجھے یاد رکھنا ہے۔ کیا یاد رکھنا ہے؟ کہ میں زمانے کے امام کا انتظار کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں عزادار بھی ہوں، میں حسینی بھی ہوں، میں علی والی بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں مسلمان بھی ہوں، تو میری اب ذمہ داری کیا ہے؟ میری آنکھ اٹھے کوئی گناہ نہ ہو، میں کسی نامحرم کو نہ دیکھوں، میری زبان سے کوئی ایسے برے الفاظ نہ نکلے، مجھے دیکھنا پڑے گا میں چل کیسے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کسی کو متوجہ تو نہیں کر رہی جب میں چل رہی ہوں، جب میں بات کر رہی ہوں، میرا حلیہ کیا ہے، میرا لباس کیا ہے، سمجھ میں آ رہے نا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ لوں اور میں الاجل الاجل کہتی رہوں، میں مجلس کر لوں، ٹھیک ہے؟ یہ خالی یہی کام نہیں ہے، بلکہ جو بلائی ہے، جو انتظار کر رہا ہے زمانے کے امام کا، اس کو کردار میں بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے، ہر جگہ پہ، بے شک ٹھیک ہے؟ صبح کو اٹھو، یاد ہو سلام کرے اپنے زمانے کے امام کا، اور یاد رکھے کہ مولا آج کا دن میرا آپ کی پناہ میں گزرے، مولا آج آپ میری مدد کریں کہ میرے ہر عمل پہ، یاد رکھیں کہ جب تک آپ کے ہر عمل پہ زمانے کے امام کی مہر نہیں لگے گی، یہ نظام ولایت یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ یہ نعرے لگاتے ہیں نا نظام ولایت کے کہ ہم اس میں شامل ہیں، وہ یہی چیز ہے کہ زمانے کے امام کی مہر لگواؤ اپنے اعمال پہ۔ اب حضرت علی کے زمانے میں کتنے لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی سے مہر لگوائی؟ بہت کم لوگ تھے کہ امام، یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی امام آپ کے اعمال پہ مہر لگا دے، اس کے لیے آپ کو امام کی شرائط پہ پورا اترنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اگر امام کہیں کہ صبح ہے تو آپ بھی کہو کہ صبح ہے، اگر امام کہیں کہ شام ہے تو آپ بھی کہو کہ شام ہے، اگر امام کہیں دن ہے آپ کہو دن ہے۔ ایسا نہیں کہ مولا میں یوں کر لوں، میں یوں کر لوں، امام کو رائے نہیں دینی ہوتی، امام ہمیں دیکھ کے وہ اندر تک ہمیں دیکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ہمیں سمجھ نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ مجھے ان کو سمجھانا نہیں پڑے گا کہ میری خواہش کیا ہے، میری حاجت کیا ہے، میں کیا ہوں، میری نیت کیا ہے۔ یا امام المنتظر یا امام المنتظر، ہم سب کے گناہوں کی معافی کے لیے بلند ترین صلوات۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ بس یاد رکھیں یہ عزاداری بھی اسی وقت قبول ہے کہ جب امام کی مہر لگے، یہ گریہ بھی اسی وقت قبول ہے، ہر چیز پہ ان کی مہر ہونی چاہیے۔ کوشش یہی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ان کی نظر ہم پہ پڑے، اور اس لیے دیکھیں یہ مجالس میں گریہ کیوں کیا جاتا ہے؟ گریہ کر کے وہاں پہ پہنچا جاتا ہے، کیونکہ گریہ آنسو جب ہمارے نکلتے
تو ہمارے وجود کو پاک کرتی، وہ بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں، منزل عصمت پر فائز ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے دل کی طہارت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گریہ ہمارے دل کو پاک کرتا ہے۔ پھر جب ہم ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو گناہوں سے پاک ہو کے انسان جانتا ہے، جب ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے ہماری دعائیں پہنچتی ہیں۔ اب دیکھیں کیسے کیسے مسائل اس صف عزا کے لیے اٹھائے، کیسے ایسے کس طرح سے ہماری بیویوں نے وقت گزارا۔ کربلا میں آپ دیکھیے کہ جب یہ قافلے چل رہے ہوتے تھے، آج کل دیکھیں قافلہ کس طرح سے جا رہا ہے، یہ قافلے کس طرح مصیبتیں اٹھا رہے ہیں۔ اچھا ایسا نہیں کہ صرف کہیں گرمی پڑ رہی تھی، کہیں سردی بھی پڑ جاتی تھی کیونکہ صحرا تھے، کہیں بارش ہو جاتی تھی۔ ان بیویوں کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، کوئی پناہ نہیں تھی، دن ہو رات ہو سردی ہو گرمی ہو بارش ہو، آسمان کے نیچے بیٹھنا اور کھلی زمین پہ بیٹھنا۔ دیکھیں کس طرح سے یہ گزارا کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں، کچھ بچے دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اب جب یہ قافلہ چلتا تھا نا، دیکھیں ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ اب تو سنتے ہیں نا کہ امام کے سر کو نیزے پہ چڑھا دیا، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا ایک مرتبہ نیزے پہ چڑھایا گیا؟ بعض اوقات ذہن میں نہیں آتا نا، سوچتے کہ شاید ایک ہی مرتبہ نیزے پہ چڑھایا، نہیں، کبھی اتارا جاتا تھا کبھی چڑھایا جاتا تھا، کیونکہ یہ قافلے جب سفر کر رہے تھے کہیں پہ ان کو خبر ملتی تھی اگر کہ کہیں آگے محبان اہل بیت کی بستی ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بستیوں سے گزر رہے تھے، کرسچن کا بھی گھر تھا، جیسے پتہ چلتا تھا کہ کہیں ایسی بستی آنے والی ہے کہ جہاں محبان اہل بیت رہتے ہیں، خطرہ ہوتا تھا کہ وہ سروں کو چھین لیں گے، وہ بیویوں کو چادریں دے دیں گے، وہ ان ملعونوں سے جنگ کریں گے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ سروں کو اتارتے تھے، نیزوں سے اتار کے پھر صندوق میں بند کر دیتے تھے اور اس میں تالے لگا دیتے تھے، صندوقوں کو اونٹوں پہ پار کر دیتے تھے۔ پھر جب اگلی منزل آتی خطرہ ٹل جاتا پھر صندوق کھولا کرتے تھے، پھر اس میں سے سروں کو نکالتے، پھر اس کے بعد دوبارہ سروں پہ چڑھاتے، نیزوں پہ چڑھاتے ان سروں کو، یعنی کبھی اتار رہے تھے کبھی چڑھا رہے تھے۔ اسی طرح ایک منزل ایسی آئی کہ ایک منزل پہ سروں کو اتار کے صندوق میں رکھا گیا، ایک صندوق میں حسین کا سر رکھا گیا، تالا لگا دیا گیا، ایک صندوق میں علی اکبر کا سر رکھا گیا۔ اور عزاداروں جب اگلی منزل آئی، جب شمر ملعون نے کہا خطرہ ٹل گیا، آپ صندوق کھولو سروں کو نکالو، جب حسین کے سر والا صندوق کھولا گیا تو دیکھا کہ سر صندوق میں نہیں۔ اب شمر ملعون کا طریقہ آپ کو معلوم ہے، جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ تازیانہ لے کر چوتھے معصوم کے پاس آیا، تازیانہ مارا، تازیانہ مار رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے، کہاں گیا تمہارے بابا کا سر، صندوق میں سے کہاں گیا؟ اب یہ تازیانے پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے امام نے کہا مت مار، امام نے فرمایا وہ صندوق کھول کے جس میں میرے بھائی علی اکبر کا سر۔ عزاداروں جب وہ صندوق کھولا گیا کیا دیکھا گیا کہ سر حسین علی اکبر کے منہ پہ منہ رکھے اور آواز آ رہی ہے ولدی علی اکبر، میرے لال علی اکبر۔ یہ باپ کی محبت ہے نا۔ اور ماں کیسے وقت گزار رہی، ماں نے کیسے ارمانوں سے علی اکبر کو رخصت کیا تھا۔ ایک جملہ کہا تھا بڑا ارمانوں بھرا، جب رخصت کیا نا علی اکبر جا رہے تھے جہاد کے لیے جا رہے تھے، ایک جملہ کہا تھا بی بی نے کہا تھا کہ رخصت کرتے ہوئے کہ علی اکبر آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ اجازت تو دے دی، خوش بھی ہے کہ جا رہا ہے بیٹا شہادت کے لیے، لیکن جملہ کا علی اکبر آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ لیکن قیامت اس وقت ہو گئی عزاداروں کہ جب 11 محرم کی صبح کو یہ بیویاں لاشوں پہ پہنچی، اب ہر بیوی ایک ایک لاشے پر کھڑی ہوئی اور کہتے ہیں کہ جناب زینب تو جب حسین کے لاشے پہ پہنچی تو زمین کربلا تھرا رہی، ایسے بین کیے کہ زمین کربلا کو زلزلہ دیا۔ عزاداروں ذرا تصور کرو کہ ایک ایک بیوی اپنے اپنے عزیز کے لاشے پر ہے، ایسے میں حکم دیا عمر سعد نے کہ ان کے سر کاٹے جائیں، لاشوں کے سر کاٹے جائیں، ابھی سر نہیں کاٹے گئے تھے، کہا ان کے سر کاٹے جائیں۔
اب دیکھیں کہ جب کہتے ہیں کہ جب علی اکبر کا سر کاٹنے کے لیے آیا نا جلال، تو علی اکبر کا سر ام لیلا کی گود میں تھا. جیسے ہی دیکھا سر کاٹنے آیا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے ایسے کہا، ارے ان کا سر نہ کاٹ، میرا سر کاٹ. میں نے بڑے ارمانوں سے پالا ہے، میں نے انہیں دودھ پلایا ہے. ام لیلا کی گود میں علی اکبر کا سر کٹا. ام لیلا کے سامنے علی اکبر کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا. جس ناقے پہ ام لیلا سوار تھی، اس ناقے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا سر چڑھایا جا رہا. ماں کے سامنے تکلیف دینے کے لیے، ماں کی نظروں کے سامنے بیٹے کا کٹا ہوا سر نیزے پہ تھا. پورے راستے بیٹے سے باتیں کرتی چلی گئی، اے علی اکبر، اے میرے ماہ کامل، ارے ابھی تو میرے گھر میں روشنی پھیلی تھی کہ اندھیرا ہو گیا. پورے راستے باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہے. بس عزاداروں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ نے دعا کرنی ہے کہ پروردگار عالم ہماری جو حاجات ہے وہ حضرت علی اکبر کے صدقے میں پوری ہو، کوئی یہاں سے خالی نہ جائے. لیکن عزاداروں، جو مسائل پہ گریہ کرتا ہے نا، جو گریہ کرتا ہے، اس کی آواز کربلا پہنچ جاتی ہے. اس کی جب آواز پہنچتی ہے نا، کربلا پہنچتی ہے، جناب زینب کے پاس پہنچتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی دعائیں بھی پہنچ جاتی ہیں، اس کے دل کی حاجات بھی پہنچ جاتی ہیں. عزاداروں، بڑی قیامت کے دن ہے یہ جو سفر کا مہینہ ہے نا. کہتے ہیں کہ جو پہلی سفر ہے خاص طور پر یہ عاشور کے دن کی طرح ہے اہل بیت کے ہاں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب معصوم سے پوچھا گیا، چوتھے معصوم سے، کہ آخر پہلی سفر کا دن کیوں ایسا ہے جیسے عاشور کا دن؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جب ہم شام میں داخل ہوئے. امام کیا فرماتے ہیں کہ میں وہ دن نہیں بھول سکتا جب ہم شام میں داخل ہوئے. عزاداروں دیکھیں، جو آج بھی جاتا ہے نا، شام جاتا ہے، بازار حبیبہ سے گزرتا ہے اور باب سعد پہ پہنچتا ہے. باب سعد کیا ہے؟ وہ دروازہ جو جہاں پہ یزید کا محل آگے دربار ہے، ٹھیک ہے. جب بازار حبیبہ سے آج کا زائر گزرتا ہے 15 منٹ میں پہنچ جاتا ہے. لیکن علی کی بیٹیاں صبح سے شام ہو گئی، وہ بازار حبیبہ طے نہیں ہوا، اور منادی ندا کر رہا ہے، جس نے تماشا دیکھنا ہے دیکھ لے. علی اور فاطمہ کی بیٹیاں کس عالم میں سر برہنہ ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. اس عالم میں بازار حبیبہ طے کرایا جا رہا ہے. عزاداروں، آج جب آپ جاتے ہیں نا بازار حبیبہ، آپ کے سروں پہ چادریں ہوتی ہیں، مگر 1400 برس پہلے جب زینب گزری تھی تو سر پر چادر نہیں تھی. آج جب آپ جاتے ہیں، آج بھی شام کے وہ بازار کے لوگ اپنا کام چھوڑ کے آپ کا تماشا دیکھتے ہیں. آپ مردوں کے حلقے میں ہوتی ہیں، لیکن جب زینب گزری تھی صرف ایک مرد ساتھ تھا، وہ بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، وہ بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا. یہی وجہ ہے ستاروں کہ سید سجاد روتے رہے، الشام الشام الشام. جب منہال پہنچے نا، اور منہال نے کہا کہ مولا آخر آپ شام میں ایسا کیا ہوا کہ آپ بھول نہیں پاتے؟ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. امام نے فرمایا، منہال شہادت ہماری میراث ہے، لیکن قتل ہونا ہماری عادت ہے. لیکن کیا ماں بہنوں کا کھلے سر بازار میں جانا؟ ماتم کرتے ہوئے دادا جوان بچیاں ایسے نہ بیٹھے جناب سکینہ کو فرصت دینے کے لیے، ماتم کرتے ہوئے آوازوں کو بلند کریں کہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہماری آواز بلند ہو. اہل بیت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے غم میں کائنات روتی ہے، ان کا عزادار خدا ہے، کائنات روتی ہے ان کے غم میں. ہم جو گریہ کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی قبر کی روشنی کے لیے کر رہے ہیں. جب آنسو آیا کریں ہائے حسین ضرور کہا، ہائے حسین، ہائے حسین کہے بغیر کوئی صف عزا سے نہ اٹھے. امام نے فرمایا، منہال کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ چھوٹی بہن تماچے کھائے؟ کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ کہا مولا آخر کچھ تو بتائیے، کچھ تو بتائیے کہ آخر شام میں ایسا کیا ہوا؟ کہا منہال میں شام میں داخلہ نہیں بھولوں گا، ہمیں ایسے لایا گیا جیسے ترک و دیلم کے غلام. کہا منہال جب کوئی کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو شہر کے لوگ استقبال کے لیے آتے. کہا منہال ہمارا استقبال بتاؤں تمہیں کیسے کیا گیا؟ جب ہم داخل ہوئے کہا کہ ادھر سے بہن آ رہی ہے ننگے سر، ادھر سے بھائی کا سر لاؤ استقبال کے لیے.
कटा हुआ सर नेज़े पे हुसैन का सर इस्तकबाल करे, बहन का इस्तकबाल करे, बहन सर बढ़ाना है। तो अज़ादारों जैसे ही वो बाजार हबीबा तय हुआ था, अब तक क्या आलम था अली की बेटी का। अली की बेटी एक एक से कह रही थी, उम्मे कुलसूम घबराना नहीं, क्योंकि बीबियां घबरा रही थी। अब ये बाजार हबीबा तय होगा तो क्या है, आगे यजीद का दरबार है, बीबियां घबरा रही। उम्मे कुलसूम घबराना नहीं, अब्बास नहीं तो क्या हुआ, ज़ैनब तो है। उम्मे लैला घबराना नहीं, ये अली की बेटी कह रही है। अली अकबर नहीं तो क्या हुआ, ज़ैनब तो है। उम्मे परवा घबराना नहीं, कासिम नहीं तो क्या हुआ, ज़ैनब तो है। मगर अज़ादारों जैसे ही अली की बेटी ने जैसे ही दरबार के दरवाजे पे पहुंचे और दरवाजे खुले दरबार के, अली की बेटी ने सजा हुआ दरबार देखा, 700 कुर्सी नशीन देखे, वही खाट पर बैठ गई। कहा सुनो सुनो, मैं दरबार में नहीं जाऊंगी। अब तक तसल्ली दे रही थी। शिमरे मलून ताजियाना लेकर आया सैयद सज्जाद के पास, उनको ताजियाने लगने लगे। सैयद सज्जाद फूफी के पास आए, कहा फूफी अम्मा आखिर क्यों नहीं चलती। एक मर्तबा खड़े होकर कहा, सज्जाद 21 रमजान 40 हिजरी को मेरे बाबा ने अपना जख्मी सर मेरे कंधे पर रखकर कहा था, ज़ैनब घबराना नहीं, अकेली दरबार नहीं जाऊंगी, मैं साथ चलूंगा। ये कह के एक मर्तबा आगे बढ़ी, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। सज्जाद चलो, मेरे बाबा आ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आने वाले हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल करो।